نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 اور 15 اور درس نمبر 5۔ اس سے پہلے کی آیات میں مال اور اولاد پر غرور کا انجام بتایا گیا، یہاں اس کا سبب بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر وہ چیزیں جو انسانی نفس کی مرغوبات کہلاتی ہیں ان کا ذکر ہے، کیونکہ نفس کی مرغوبات کی محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے اور انسانی زندگی کی بقا اور کارخانہ عالم کی نشو و نما کے لیے اس کی ضرورت بھی ہے۔ عورتیں یہ انسانی نسل کی بقا کا ذریعہ ہے اور اولاد کی بقا سے نوع انسانی کو بقا ملتی ہے۔ سونے چاندی سے ذاتی اور اجتماعی ضروریات حاصل کی جاتی ہیں۔ گھوڑا نقل و حمل کا بہترین ذریعہ ہے۔ مویشیوں سے دودھ اور گوشت حاصل ہوتا ہے۔ زرعی زمینیں غذائی ضرورت کی تکمیل کرتی ہیں، اسی لیے ان چیزوں کی طرف میلان انسان کی طبیعت میں خود انسان کو پیدا کرنے والے نے رکھ دیا ہے، اور یہ میلان چونکہ طبعی اور فطری ہے اس لیے دنیا بھر کے انسانوں میں پایا جاتا ہے، خواہ وہ زمانہ قدیم کے ہوں یا زمانہ جدید کے ہوں، وہ مشرق کے رہنے والے ہوں یا مغرب کے۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ کسی کو سونے چاندی سے زیادہ محبت ہوگی اور کسی کو زرعی زمینوں اور مویشیوں سے تعلق زیادہ ہوگا۔ تعلق کی زیادتی میں بھی کئی حکمتیں کار فرما ہیں اور فطری تقاضا ہونے کی بنا پر یہ مذموم نہیں ہے، قابل مذمت نہیں ہے، ناپسندیدہ بھی نہیں ہے۔ مذموم ناپسندیدہ صرف اسی وقت ہوگا جب حد اعتدال سے تجاوز کر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا سے بے رغبتی کرنے والا کون ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے اور بچوں سے محبت کی ہے اور محبت کرتے تھے۔ یہ مرغوب چیزیں بہرحال فنا ہونے والی ہیں، یہ دنیا کی مختصر سی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ ان کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لینے والا یقیناً خسارے میں رہے گا، اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا کی ان رنگینیوں میں نہیں کھو جاتا، بلکہ وہ ان نعمتوں اور اس پر اجر و ثواب پر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل تقویٰ کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو ان آیات میں یہ تعلیم دی گئی کہ مرغوبات نفس کو اگر جائز طریقے سے حاصل کیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ دنیا میں جو کچھ ہے یہ استعمال کا سامان ہے، اور سامان بہرحال قلیل اور عارضی ہی ہوتا ہے۔ عقل مند وہی ہے جو دنیا کے قلیل اور عارضی سامان میں کھو کر آخرت کے کثیر اور ہمیشہ رہنے والے دائمی سامان کو نہ بھول جائے۔ فرمایا زُیّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، مرغوب چیزوں کی محبت کو لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے۔ اور یہ مزین کیوں کیا گیا؟ دوسرے مقام پر قرآن حکیم میں ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، یعنی جو کچھ زمین پر موجود ہے ہم نے اسے زینت بنایا ہے۔ کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ لوگوں کو آزما سکیں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے اور کون برائی کا راستہ اختیار کرنے والا ہے۔
تزئین اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتی ہے اور شیطان کی طرف سے بھی ہوتی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تزئین ابتلا اور آزمائش کے لیے ہوتی ہے، اور شیطان کی طرف سے تزئین وہ گمراہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا وہ اکثر و بیشتر انسان کی گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ ان چیزوں کے دو پہلو ہیں، ایک فطری اور دوسرا غیر فطری۔ اگر ان مرغوب اشیاء کو اسی انداز پر رکھا جائے جس پر انہیں رکھنا مقصود ہے، یعنی ان کی رغبت میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کیا جائے، تو یہ فطری امر ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں۔ البتہ جب ان چیزوں کی رغبت میں غلو اور زیادتی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر یہی اشیاء غیر فطری بن کر گمراہی کا سبب بنتی ہے، اور پھر اس غیر فطری محبت میں مبتلا ہو کر لوگ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنے پروردگار کو بھول جاتے ہیں، اور اس کی اطاعت کا دامن بھی ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ مزین کی گئی لوگوں کے لیے دنیا کی خواہشات کی محبت من النساء، عورتوں سے، یعنی اس فہرست میں جو فہرست اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، اس میں سب سے پہلے عورت کا ذکر ہے۔ یہاں پر مرغوبات جو ہیں، مرغوب چیزیں وہ 7 بیان کی گئی ہیں، اور ہفتے کے دن بھی 7 ہیں، اور 7 مرغوب چیزوں کا یہاں پر ذکر آیا ہے۔ تو سب سے پہلے عورت کا ذکر آیا ہے، یعنی عورتوں کی محبت انسانوں کے دلوں میں مزین کر دی گئی ہے، اور جب لوگ اس محبت میں مبتلا ہو کر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور اطاعت الہی کا دامن چھوڑ دیتے ہیں تو پھر گمراہی کے گڑھے میں جا گرتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت میں عورتوں سے بڑھ کر خطرناک فتنہ کوئی نہیں چھوڑ چلا، یعنی مردوں کے حق میں مجھے سب سے زیادہ خطرہ عورتوں کی طرف سے ہے، اور یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ مرد زن کا رشتہ ایک فطری رشتہ ہے جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، جوڑا پیدا کیا، اور اسی کے بارے میں دوسرے مقام پر فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یعنی مرد ان کے ذریعے سکون حاصل کر سکیں۔ غم و اندوہ اور پریشانی کی صورت میں عورت مرد کے لیے مرہم کا کام دے سکتی ہے، اس کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی کوشش اگر کرے تو اسے سکون میسر ہوگا اور نفسانی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ بھی بنے گی۔ لیکن ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کے درمیان محبت اور مہربانی کے جذبے کو پیدا کیا تاکہ یہ جوڑا پیار و محبت کی بہترین زندگی گزار سکے۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں مردوں کے لیے لباس کی طرح ہیں اور مرد عورتوں کے لیے لباس ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے پردہ پوشی اور ستر کا ذریعہ ہیں، عفت اور پاک دامنی کا سبب ہیں، اور یہ فطری رشتہ ہے۔ اگر عورت سے مقصود عفت و پاک دامنی اور اولاد ہو تو یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دنیا کی مفید اشیاء میں سے نیک عورت سب سے زیادہ فائدے والی چیز ہے۔ اگر مرد اس کی طرف نگاہ کرے تو وہ اس کو خوش کرے گی، اور اگر حکم دے گا تو بجا لائے گی، اور اگر خاوند گھر سے باہر جائے گا تو اس کے مال کی اور اپنی ناموس کی حفاظت کرے گی۔ انسان کے لیے حقیقی سعادت یہ ہے کہ اسے ایمان کی دولت نصیب ہو اور وہ اعمال صالح پر کاربند ہو۔ اور دنیاوی سعادت کے متعلق مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو دنیا میں 3 چیزیں حاصل ہو گئیں وہ سعادت مند ہوگا۔ ان 3 چیزوں میں سے پہلی چیز آپ نے فرمایا نیک عورت ہے، اس کے بعد رہنے کے لیے اچھا مکان اور سفر کے لیے اچھی سواری، یہ 3 چیزیں سعادت کی نشانی ہیں۔ اور اگر عورت کی محبت حد سے بڑھ جائے تو پھر یہی چیز انسان کی تباہی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ ہماری تاریخ کے اوراق ایسے ہی کئی واقعات سے بھرے پڑے ہیں جن کا مرکزی کردار عورت تھی، اور اسی کی وجہ سے بڑی بڑی سازشیں پیدا ہوئیں اور بڑی بڑی سلطنتیں تباہ ہوئیں۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اذا کان امراؤکم خیارکم، جب تمہارے حکام پسندیدہ قسم کے لوگ ہوں گے، واغنیاؤکم سمحاؤکم، اور تمہارے دولت مند لوگ سخی ہوں گے، وامورکم شورا بینکم، اور تمہارے کام آپس میں مشورہ سے طے ہوں گے، فظہر الارض خیر لکم من بطنها، تو ایسی حالت میں تمہارا زمین کے اوپر رہنا زمین کے اندر چلے جانے سے بہتر ہے۔ اور نیز فرمایا کہ اگر اس کا الٹ ہو جائے، یعنی اذا کان امراؤکم شرارکم، جب تمہارے حاکم شریر قسم کے لوگ ہوں، واغنیاؤکم بخلاؤکم، اور تمہارے مالدار لوگ بخیل ہو جائیں، وامورکم الی نسائکم، اور تمہارے معاملات عورتوں کے ذریعے طے پائیں، تو فرمایا پھر سمجھ لو بطن الارض خیر لکم من ظہرها، تمہارے لیے زمین کے اندر چلے جانا زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے، یعنی تمہارا مر جانا ہی بہتر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے خواہشات مرغوب چیزوں کی محبت کو مزین کیا گیا ہے، اور ان خواہشات یا مرغوب چیزوں میں اول نمبر عورت کا ہے، اور انسان کی مرغوبات میں سے دوسری چیز فرمایا والبنین، یعنی اولاد ہے۔ اولاد کی محبت ایک خاص درجے تک فطری ہے، اور مال و اولاد کو دنیاوی زندگی کے لیے زینت قرار دیا گیا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم فتنہ، یعنی تمہاری بیوی اور اولاد میں سے تمہارے لیے فتنے کا باعث بھی ہے۔ اولاد میں سے خصوصاً بیٹوں کے ساتھ محبت فطری امر ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ بیٹے کی وجہ سے اس کی نسل کا سلسلہ باقی رہے گا، نیک ہوگا تو اس کا نام روشن کرے گا، اس کے لیے باعث عزت اور فخر ہوگا، اور پھر اس مقصد کے لیے اولاد کے لیے مال دولت مکان زمین ہر چیز مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خواہ انہیں ناجائز ذرائع ہی کیوں نہ اختیار کرنا پڑے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولاد بھی فتنے اور گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور انسان کے لیے جو مرغوبات چیزیں مزین کی گئی ہیں ان میں سے تیسری چیز فرمایا والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے یعنی ڈھیر مال ہے، یہ بھی انسان کے لیے گمراہی کا باعث بن سکتے ہیں۔ مال کی محبت بھی کسی حد تک فطری ہے۔ سورۃ عادیات میں ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بڑا پکا ہے، اور یہی محبت اگر حد سے تجاوز کر جائے تو گمراہی کا باعث بن کر باعث وبال بن جاتی ہے۔ قناطیر سے مراد بہت سارا مال ہے، اور اس کے ذریعے دنیا میں انسان آسائش عیش و آرام حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہ گمان کرتا ہے انسان کہ ان مالہ اخلدہ، کہ یہ مال ہمیشہ اسے حوادثات سے محفوظ رکھے گا، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ جب مصیبت آتی ہے تو مال و دولت کسی کام میں نہیں آتی، اور بعض اوقات تو انسان مال کے حصول کے لیے ناجائز حربے بھی اختیار کرتا ہے، رشوت چوری ڈاکہ جوا چور بازاری غرض کیا کچھ نہیں کرتا، مگر بسا اوقات یہ مال اس دنیا میں بھی کام نہیں آتا، تو اللہ رب العزت کے ہاں تو یہ بجائے خود وبال بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ گمراہی کے اسباب میں سے مال بھی ایک ہے۔ چوتھی چیز فرمایا والخیل المسومۃ والانعام، نشان زدہ گھوڑے یعنی خوب پالے ہوئے اور طاقتور گھوڑے اور دیگر مال مویشی بھی اسباب ضلالت میں سے ہیں، یہ بھی انسان کی مرغوب اشیاء میں سے ہیں۔ انسان ان سے نفع حاصل کرتا ہے، مویشیوں سے دودھ حاصل کرتا ہے، ان کا گوشت کھاتا ہے، ان سے سواری اور بار برداری کے کام بھی لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان کی محبت میں اس قدر غرق ہو جائے کہ ان کی دیکھ بھال میں نمازوں کی پرواہ نہ کرے، دیگر نیکی کے کاموں کی طرف توجہ ہی نہ دے سکے، تو یہی مال انسان کے لیے گمراہی کا سبب بن جائے گا، لہذا اس سے بھی خبردار کیا گیا۔ اور فرمایا کہ اسباب ضلالت میں سے والحرث، کھیتی باڑی کے کام میں مصروف ہو کر بھی انسان فرائض سے غافل ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ چیز اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتی ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ چیزیں تو دنیا کی زندگی میں فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، مگر اصل مقصود تو آخرت کی زندگی ہونی چاہیے۔ اگر ان اشیاء کی محبت میں آخرت سے غافل ہو گیا تو سخت خسارے کا سودا کیا، اور قیامت کے دن خالی ہاتھ ہوگا۔ یہ تمام لوازمات اسی مادی زندگی تک محدود ہیں،
اس زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی۔ ذوالقرنین دنیا پر حکومت کرنے والا جب دنیا سے جانے لگا تو وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھ کھلے ہاتھ کفن سے باہر رکھے جائیں، اور کسی نے پھر اس انداز سے اس کی منظر کشی کی ہے کہ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ہاتھ کفن سے نکال کر رکھنے کا مقصد ہی بتانا تھا اس کا کہ دیکھ لو دنیا پر حکومت کرنے کے باوجود آج دیکھ لیا جائے کہ خالی ہاتھ جا رہا ہوں، ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں جا رہا۔ واللہ عنہ حسن المآب، اصل اور بہترین ٹھکانہ تو مالک الملک کے پاس ہے، اور اس کے حصول کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو ایمان اور اعمال صالحہ کی فکر کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرغوبات دنیا میں مبتلا ہو کر ایمان کی دولت سے محروم نہ ہو جائے، اور پھر ایسا نہ ہو کہ اس دنیا سے خالی ہاتھ نہ جانا پڑے۔ یہ سخت گھاٹے اور خسارے کا سودا ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حب الشہوات، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ رب العزت کے حضور دعا کی کہ اے میرے پروردگار، گمراہی کی نسبات کے پیش نظر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں ان تمام مرغوبات سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے رہے، ان کی طبیعتوں میں خوف خدا قائم رہا، اور وہ کفر شرک نفاق اور برائی سے بچتے رہے۔ فرمایا عند ربہم جنات، ان کے رب کے ہاں باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے سامنے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، مومن لوگ ہمیشہ باغات میں رہیں گے، وہاں سے نکالے جانے کا انہیں کوئی خطرہ اور ڈر نہیں ہوگا۔ یہ باغات دنیا کی ان مرغوب اشیاء سے کہیں بہتر ہیں۔ اور پھر یہ صرف باغات ہی نہیں ہوں گے بلکہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے وہاں وازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو ہر قسم کی جسمانی روحانی غلاظتوں سے پاک ہوں گی، اور اس دنیا کی بہترین عورتیں بھی ان کی طہارت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ اور فرمایا کہ اس کے علاوہ جنتیوں کو ورضوان من اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی جو سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ جب سارے لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے، یہاں تک کہ دوزخ جانے والے بھی گناہ گار جب گناہوں سے صاف ہو کر وہاں سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور ہر طرح کی نعمت حاصل ہو جائے گی، تو پروردگار عالم ان سے فرمائیں گے کیا میں تمہیں کچھ اور زیادہ نہ دوں؟ وہ لوگ حیران ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم جنت میں پہنچ گئے، کامیاب ہو گئے، ہر طرح کی نعمتیں حاصل ہو گئیں، اب اور کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے احل علیکم رضوانی، میں اپنی خوشنودی اور رضا تم کو دیتا ہوں، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اب آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ گویا اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گا، اور یہ انسان کی ابدی فلاح ہوگی۔ اللہ رب العزت یہ ابدی فلاح ہمیں نصیب فرمائے۔ تو فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالی تمام بندوں کے حالات کو نگاہ میں رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کس برائی میں مبتلا ہے، لہذا اس کی گرفت سے کوئی شخص نہیں بچ سکتا، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون ایماندار ہے اور اعمال صالحہ کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اس کے ہاں صلے کی کمی نہیں، اور وہ انہیں آخرت میں بہترین اور ہمیشہ کی زندگی عطا کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔